یہ تیور اور یہ لہجہ بتا رہا، اے محبوب آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بیک گراؤنڈ بتا دوں گا، پچھلا حصہ۔ یہ وہی کعبہ ہے جس کعبے پر ابرہہ نے چڑھائی کیا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کونین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے، مصطفیٰ نہیں تھے، کعبے پر چڑھائی تھی، آقا رحمت کی ولادت نہیں تھی، کعبے پر حملہ تھا، اور مصطفیٰ جب آ گئے برسوں بعد قرآن کی جب یہ آیت اترتی تو کیا کہتی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ گویا کہ تیور بتا رہا، محبوب چاہے تم مکے میں رہو یا رب کے قرب میں رہو، تم جہاں بھی رہو گے زمین پر جو کچھ ہو رہا مصطفیٰ تم تو دیکھ ہی رہے ہو۔ تو جو نبی آنے سے پہلے کعبے کی چڑھائی دیکھ رہا ہو، وہ رسول اپنی امت کے حالات کیوں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ زندہ باد حضرت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول۔ گویا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے واضح ہو گئی، سنیو فخر کرو، ایمان والو ناز کرو، مسلک اعلیٰ حضرت والو اتراؤ کہ تم نے اس نبی کو اپنا نبی مانا ہے جو نبی حاضر بھی ہے، جو نبی مبشر بھی ہے، جو نبی شاہد بھی ہے، جو نبی حضور بھی ہے، جو نبی نور بھی ہے، اور ایسا حضور ہے کہ جب آیا نہیں تب بھی حاضر، جب آ گیا تو مکمل حاضر۔ واہ واہ واہ، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، دیکھنے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کیا تھا اس وقت آقا رحمت کی ولادت پاک نہیں تھی، گویا محبوب چاہے مکے میں رہیں یا خدا کے قرب میں رہیں اللہ، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ وقت ہوتا اور حالات ہوتے تو اس کے چند گوشے اور میں بتا دیتا، لیکن آخر میں یہی التجا کروں گا، یہی اپیل کروں گا۔ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بچوں کو آوارہ بنانے میں لگا ہے، ہماری بیٹیوں کو آوارہ بنانے میں لگا ہے۔ ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر میلاد میں، ہر جمعہ کے دن ہمارا عالم اپنی عوام کو، اہل سنت کے لوگوں کو تاکید کر رہا ہے، بیٹے پر نظر رکھو، بیٹیوں پر نظر رکھو، گھر پہ نظر رکھو۔ لیکن خدا جانے نظریں کیوں آوارہ ہو گئیں کہ جن کی نظر قرآن کے اوراق پر ہونی تھی، جن کی نظر گنبد خضرا پہ ہونی تھی، کیا بات ہے، واہ واہ، جن کی نظر اللہ کے ولیوں پر ہونی تھی، آج ان کی نظریں اس قدر آوارہ ہو گئیں کہ اندھا بھی اب نظر ملانے کی بات کرنے لگا ہے۔ اور یہ اس وقت تک ہوتے رہے گا جب تک کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندہ نہیں رہے گی تو شیطان کا بیڈ اور بسترا دونوں لگے گا، اور شریعت زندہ رہے گی تو اس کی کہاں اوقات ہے کہ ایمان والوں کے قریب آ جائے۔ اس لیے ہر سال یہ جو جلسہ ہوتا ہے فیض الرسول کانفرنس، یہ فیض ہی تو ہے میرے مصطفیٰ کا، توجہ چاہو، یہ فیض ہی تو ہے میرے مصطفیٰ کا۔
اگر فیض نہیں ہوتا تو یہ کیف بھی نہیں ہوتا. یہ کیف بتا رہا ہے کہ ہم چاہیں جیسے ہوں ان کا فیض میرے ساتھ ہے. اس لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی. ارے کیا کر رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. نہیں ہوا ابھی حضرت، نہیں. 1 گھنٹہ نہیں ہوا. ابھی ہم لوگ کا مزاج بنا ہوا ہے. ارے نہیں. ایسا ہے کہ صرف صوفی صاحب کے حکم کی تعمیل کے لیے آ گیا ہوں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تقریر کر سکوں گا. صرف ان کی محبت. ہر سال کہتے ہیں کہ 1-2 سال ہم کو چھٹی دیجیے، یہ مانتے ہی نہیں. بھائی 2 بجے تک کیا صبح 5 بجے تک کا کیا مطلب ہے؟ ارے کیوں 3 بجا دیجیے؟ درود شریف پڑھ لو. تو ایک بات اور عرض کرو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. کاہے کو گرم کر رہے ہیں؟ بھیگے ہوئے پوال میں ماچس کہیں اثر کرے گی؟ ایک بار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ایک بار دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ. ایک بار زور سے کہہ دیجئے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ زبردستی قرآن شریف پڑھانا بند کیجئے. سختی سے ممانعت آئی ہے کہ اگر کوئی جاں کنی کے وقت میں ہو اور ان قریب اس کی روح پرواز کرنے کی پوزیشن میں ہو تو اس وقت سختی سے ممانعت ہے کہ زبردستی اس کو مت کہیے کہ کلمہ پڑھو. کچھ مسئلہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اللہ اکبر. ارے ایمان والو، امت کا سارا درد میرے مصطفیٰ لے ہے. معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو. آقائے رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک میں آقائے رحمت کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ اچانک باہر سے کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. سیدہ فاطمہ آواز دیتی، کون؟ کنڈی کھٹکھٹانے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں موت کا فرشتہ. کیا کہا؟ میں اعرابی ہوں. میں دیہاتی ہوں. آقائے پاک سے ملنے آیا. رسول کریم کی شہزادی فرماتی ابھی جا، بعد میں آنا. آقائے رحمت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بعد میں آنا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز ہے. پھر سیدہ فاطمہ پوچھتی کون؟ وہی جواب، میں اعرابی ہوں، میں دیہاتی ہوں. سیدہ فاطمہ پھر دہراتی جا، بعد میں آنا. آقائے رحمت کی طبیعت ناساز ہے، آرام فرما ہے، بعد میں آنا. جب تیسری مرتبہ کنڈی کھٹکھٹائی گئی تو آقائے رحمت فرماتے فاطمہ دروازہ کھول دو، یہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، دروازہ کھول دو. داخل اجازت لی. اللہ کے حبیب نے اجازت دی. کیا کہا؟ میرا رب جس میں راضی اس کا رسول اسی میں راضی.
आला हजरत ऐसे ही कोई थोड़े हो जाता। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खुल गया। हजरत जिब्रील ने रब्बे जुल जलाल की रजा की बात की। अल्लाह के महबूब फरमाते जिब्रील, अल्लाह के महबूब फरमाते मेरा रब जिसमें राजी उसका महबूब उसी में राजी। जैसे ही मौत के फरिश्ते ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाफे मुकद्दस पर अंगूठा रखा, अंगूठा अंगूठा, तो मेरे आका फरमाते ए इज़राइल, मेरी उम्मत की रूह कब्ज करते हो तो क्या मेरी उम्मत को इसे ही दर्द का एहसास होता है? मेरी उम्मत को इसे ही तकलीफ होती है? मौत का फरिश्ता जवाब देता, या रसूल अल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 70,000 गुना ज्यादा तकलीफ रूह कब्ज करते वक्त आपकी उम्मत को होती है। आकाए रहमत फरमाते ए इज़राइल जा, मेरे रब से मेरे रब से मेरे रब से मेरा ये पैगाम, मेरी इल्तिजा पेश कर दे कि आज से लेकर सुबह क़यामत तक जो झांकनी के वक्त मेरी उम्मत को तकलीफ दी जाएगी, मेरे परवरदिगार सारी तकलीफ को एक जगह कर दे और उम्मत की सारी तकलीफ को अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मुकम्मल कर। अगर अंदर में गैरत जिंदा हो और एहसास बचा हो तो अपने खुद का एहतसाब करना कि तुम अपने रसूल के लिए कितना जीते हो और खुद के लिए कितना जीते हो। अगर अपने रसूल की इत्तिबा के लिए जीना शुरू कर दोगे, रख दीजिए, लोग ले लेंगे। जब जरूरत थी तब आए नहीं, इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा 10 रोजा जलसा हो, रिजल्ट ना हो, हर रोज जलसा हो, नतीजा ना हो, और 5 मिनट का जलसा हो और नतीजा निकल जाए, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सूफी साहब की कोशिश होती है कि यही एक रास्ता है, यही एक मौका होता है, यही एक तरीका है कि पूरे इलाके और अतराफ के लोगों को इकट्ठा किया जाए। इतने बड़े मजमे में कोई तो एक ऐसा निकल आवेगा जिसका दिल बदल जाए, जिसकी जिंदगी बदल जाए, जिसका घर बदल जाए, जिसकी औलादें बदल जाए। इसलिए मेरे अजीज, हुक्म आया है कि जब कोई जांकनी के वक्त में हो तो उसे कलमा पढ़ने के लिए जबरदस्ती मत करो, बल्कि एक अच्छा ऐसा खुशनुमा माहौल बनाकर धीरे धीरे कलमा पढ़ो। आवाज इतनी बुलंद भी ना हो कि उसको चिढ़ पैदा हो, आवाज में इस कदर मिठास हो कि वो तुरंत पलट के आ जाए और लोगों का जो कलमे की विर्द सुन रहा हो वो भी पढ़ना शुरू कर दे, उसी कलमे की विर्द में उसका खात्मा हो जाए। ईमान पर खात्मा इसी को कहते हैं। तो जब ऐसे मौके से कलमा पढ़ने के लिए एहतियात और ताकीद बरती गई है, तो कुरान खानी में डंडा मार के 5 खत्म। अरे शुक्र करो, शुक्र करो,
یہ مدرسے ہیں جس کی وجہ سے کسی گاؤں میں باپ کے مرنے کے بعد 2-4 ختم قرآن ہو جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان والو، جب تک اس زمین پر مدرسے زندہ رہیں گے، جب تک زمین پر مدرسے باقی رہیں گے، حکومت کسی کی بھی رہے، اسلام سلامت رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ یہ مدارس صرف روٹی کپڑا پرورش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وجود اور زندگی کی بنیاد ہے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے، اسلام کے مبلغ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کہنے زندہ باد۔ اس لیے حکومت کو درد ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے حکومت کو پریشانی ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ جب تک یہ چٹائی باقی رہے گی، جب تک یہ چٹائی باقی رہے گی، انجینئر تو بنا دیں گے، ڈاکٹر تو بنا دیں گے، پروفیسر تو بنا دیں گے، لیکن اسلام کا مبلغ نہیں بنا پائیں گے۔ لیکن مدرسے جب تک زندہ رہیں گے، حرام کو حرام کہنے والا پیدا ہوتے رہے گا، حلال کو حلال کہنے والا پیدا ہوتے رہے گا۔ شراب حرام ہے یا آخری سانس تک کہے گا، سود حرام ہے یا آخری سانس تک کہے گا۔ اس لیے آوارہ جو ہمارے بچے نہیں بن پا رہے ہیں، اس کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، مدرسہ بند کر دو، سب بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز، میرے دوست، یہ مدرسہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ صوفی صاحب نے، مولانا انتظار صاحب اور آپ سب نے اپنے بساط اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مدد کی تو یہاں تک پہنچا ہے۔ دل اور دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ چند بچوں کی پرورش کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، عقیدہ اہل سنت کو صحت مند بنانے کا ایک کارخانہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، جو جھنڈا کاندھا ہوتا ہے عبد الرحمن کے بیٹے کا، عقیدہ ہوتا ہے داتا تیغ علی شاہ کا، اور مسلک ہوتا ہے بریلی کے امام احمد رضا کا۔ اس لیے یہ وہ قلندروں کی جماعت ہے، الحمدللہ، کہ دنیا کچھ بھی کہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور اسی جنون کا اثر ہے کہ نون پور جو چھوٹی جگہ ہے، اگل بگل میں آبادیاں ہیں، وہی پہلا جملہ دہرا دوں، گاؤں بڑا ہو، تجوری مضبوط ہو، پیسے والے بہت ہوں، لیکن ہر اس بڑی آبادی، خوشحال آبادی میں اس طرح کے کانفرنس ہو، یہ نہیں دکھتا۔ کیوں؟ اس لیے لوگ تو ہیں، جنون نہیں ہے، آدمی تو ہے، ضد نہیں ہے، پیسہ تو ہے، اس لائق نہیں ہے، لوگ تو ہیں، جذبہ نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھے فقیر میں کیا جنون ہے، کیا ضد ہے، کیا جذبہ ہے کہ شریعت کا سپاہی بھی پیدا کرو اور طریقت کا مبلغ بھی پیدا کرو۔ اس لیے ایک دستار حفظ کی ہے اور ایک دستار طریقت کی ہے، خلافت کی ہے۔ اور وہ خلافت، وہ طریقت، یہ کپڑا کی پگڑی نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے کے بزرگوں کے عقیدے اور مشن کا بوجھ ہے، اور اس کو اٹھانا آسان نہیں۔ اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تعدیر